अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं वाई सूरा फिल वाज रिवील्ड। आइए देखते हैं। ये बात है कुरान की। अब जान, मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्रहा यमन का हाकिम और मेरा ये गिरजा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज कानों में पड़ती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया, पर अफसोस हम में से बहुत कम है जो ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। कौन था अब्रहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने के पीछे की कहानी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्राहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। देखना अफजार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदे। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी हैं। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्राहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अफजार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान, देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और इस तरह देखते ही देखते
दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गए और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अबसार, जी मेरे हुजूर, काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबसार, अच्छा, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अबरहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था, और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज की बात नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसिया आग के शोलों में लिपट गया, शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबशार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अबरहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अबरहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अबरहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अबरहा से बात करेंगे और इस ख्याल के आते ही वो अबरहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अबरहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ। मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अबरहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊंट लौटा दे, वो ऊंट जो अबरहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अबरहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अबरहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊंट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मानेगा। सुबह
दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोके बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये वो वक्त था जब पूरा मक्का अपने बुतों को भूल गया और वो सिर्फ एक अल्लाह से दुआ मांगने लगे। ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। उन सब की दुआएं, उनका डर, उनकी सिसकियां हवा में घुल गईं। और फिर वो सब अल्लाह के घर को उसके हवाले कर पहाड़ों पर चले गए। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। दूसरी तरफ अबराहा चिल्लाया, मैंने कहा आगे बढ़ो। उसके फौजी चीखे, खत्म कर दो। उन हाथियों ने एक शानदार तमाशा खड़ा कर दिया। मगर सबसे बड़े हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। लाख कोशिशें की गईं, 100 धक्के मारे गए, लेकिन उसके बावजूद हाथी टस से मस न हुए, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल कर रख दिया। जब उन हाथियों को वापस उल्टा चलाया जाता तो वो दौड़ने लगते, लेकिन जब उन्हें मक्का की तरफ, काबा की तरफ धकेला जाता तब वो जमीन पर बैठ जाते। और फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा, वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है? सुभान अल्लाह। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियों को पकड़ा हुआ था। खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। और कुछ लम्हे बाद परिंदों के इस झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता। अबराहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस रहे हैं। घोड़े, हाथी, काले हबशी सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। अबराहा गुस्से से चीखा, आगे बढ़ो! फौजी चिल्लाए, पीछे हटो! दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घोंपी। अबराहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस वाक़े से इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, अपने किसी बुत को नहीं पूजा। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے. تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. اب الم ترا ہوتا کیا ہے؟ الم ترا اصل میں ایک سوال ہے، جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے. جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے. تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی. اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی. اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا. اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربوکا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا. کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے. اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا. تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا. ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے. لیکن اب سوال ایک ہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہیں کس سے جا رہی ہے بھائی؟ کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالرز، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے. کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے. کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ Haven't you seen this? Don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں. اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات. ٹھیک. اگلی آیت، آیت نمبر 2. کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا. کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا. کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا. کیسی چال؟ خفیہ چال. لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم گڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے. ورنہ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا. اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں. ابصار، کعبہ کو مٹانا ہوگا. جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا. لیکن ایک وجہ چاہیے. دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا. یہ خفیہ چال تھی اس کی. تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی کہ گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا. اب آتے ہیں
تیسری آیت کی طرف، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور اس نے ان پر پرندوں کے ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہاں جو طیرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں ایک چڑیا کو کہتے ہیں، ایک خاص طرح کی چڑیا، لیکن یہ جو ابابیل کا لفظ ہے یہ بڑا مزے کا لفظ ہے۔ اب کیونکہ ہم زمانے سے اپنے ابا سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خاص چڑیا ابابیل تھی، اس کا نام ابابیل تھا، لیکن اصل میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک بڑا جھنڈ۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کامنٹ سیکشن میں فوجداری کی نوبت آ جائے کہ بھائی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، تو اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ کے جھنڈ۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابابیل چڑیا کا نام نہیں ہے، ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہتے ہیں۔ وہ جھنڈ انسانوں کا ہو سکتا ہے، جانوروں کا ہو سکتا ہے، چڑیوں کا ہو سکتا ہے، ایسا جھنڈ جو ہر طرف سے ان پر آ رہا تھا۔ پر کیونکہ ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کہہ دیا وہ مان لیا، ابا نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، امی بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ ان کو ان کی نانی امی نے بتایا تھا، تو پڑھنے میں ذرا محنت لگتی ہے۔ لیکن خیر، کبھی بھی کوئی بات کوئی انسان سمجھائے تو اسے ویریفائی ضرور کیجئے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔ بیٹا تمہارے پاس تو انٹرنیٹ ہے، ویریفائی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو تیسری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے چڑیوں کے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر والے پتھر مارتے تھے۔ تو یہاں پر جو ترمی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا، برسانا، اور بحجارۃ اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ اب دیکھیے، اگر صرف اتنی بات کہی جاتی نا، ترمیہم بحجارۃ، وہ چڑییں جو ان پر پتھر مار رہی تھیں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ لیکن یہاں قرآن کے اندر اتنی گہرائی ہے نا، یہاں پر سجیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، من سجیل، سجیل والے پتھر مار رہے تھے۔ اب سجیل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو مٹی میں نا چھوٹے چھوٹے ڈیلے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں، ایسے کنکر جو ہاتھ میں لو تو ٹوٹ جائیں، ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں مسل دیتا ہے، بڑے بھربھرے سے کنکر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، سجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ کیونکہ اگر صرف یہ بات کہی جاتی کہ ترمیہم بحجارۃ، کہ پتھر مارے گئے، تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچتے کہ ارے بھائی کوئی بھاری پتھر مارا ہوگا، اتنی اونچائی سے گرے گا تو سر پھٹ جائے گا انسان کا۔ لیکن یہاں سجیل کا لفظ استعمال کرنے سے بات ایک دم کلیئر ہو گئی کہ بہت چھوٹے بھربھرے پتھر تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پر کیونکہ ان پتھروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ تھا تو اس لیے اللہ کے حکم سے وہ سب کی سب فوج برباد ہو گئی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی، جو ہم اگلی آیت میں جانیں گے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ جو لاسٹ والی آیت ہے یہ اصل میں جواب ہے، رزلٹ ہے پچھلی آیتوں کا، کہ پتھر مارے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہاں پر جو اسفن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوکھا بھوسا یا سوکھے پتے، اور جو معقول کا لفظ ہے یعنی کھایا ہوا، چبایا ہوا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہی کیوں کہا کہ کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ برباد کر دیا، قتل کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، یہی کیوں کہا کہ بھوسے جیسا کر دیا؟ تو دیکھیے، جو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسان بڑی محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل اگتی ہے، وہ فصل کاٹتا ہے، فصل کاٹنے کے بعد اس میں سے بھوسا نکلتا ہے، اس بھوسے کا استعمال جانوروں کو کھلانے کے لیے کیا جاتا ہے، پھر جانور اس بھوسے کو کھاتا ہے، دن بھر جگالی کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس جگالی کیے ہوئے بھوسے کو تھوک دیتا ہے۔ اب یہ تھوک اگر آپ دیکھیں گے نا، جانور کی سلائیوا میں لپٹا ہوا، چپچپا، جس کی شکل بھی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہی کس چیز کا بھوسا تھا، کیا نہیں تھا، کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ، جو جانور نے کھا کے تھوک دیا ہے۔ ان لوگوں کی فوج کو اس حال پہ پہنچا دیا کہ ان کی اصلی شکل معلوم نہیں ہو رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، ان کے جسم سڑ سڑ کے گل گل کے گر رہے تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ دیکھ رہے ہو ان کے جسموں کا حال، مجھے ڈر ہے یہ وبا کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ اب جلدی سے فٹافٹ ان 5 آیتوں کو دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں، ایک ریویژن کر لیتے ہیں۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے انہیں ڈیل کیا؟ کیا اس نے ان کے اس خفیہ پلان کو برباد نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ہر سمت سے آ رہے تھے، اور وہ پرندے ان کے اوپر مارتے تھے وہ کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان بھربھری کنکریوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ خود جا کر ڈیپ میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو الگ الگ عالموں کی، الگ الگ اسکالرز کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ اب اگلی بار جب آپ اس سورت کو نماز میں ریسائٹ کریں تو محسوس کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقت والے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی فوج کو برباد کر دیا بھربھری مٹی کے دانوں سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں سورت کے بارے میں کہ سورہ اصل میں ایک ارہاس ہے۔ اب ارہاس کیا ہوتا ہے؟ ارہاس یعنی ایسے معجزے، ایسے میراکلز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلیے جی یہ ارہاس ہے، چلیے جی یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، ہاتھی والے بھی مر گئے، قریش کو بھی میسج دے دیا، ہمارے کس کام کی ہے یہ؟ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے؟ یا خالی بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے آج کے وقت میں اس کا جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دو طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک نعمت ہوتی ہے انسٹنٹ، یعنی کہ فوری طور پر نعمت مل جانا، اور ایک ہوتی ہے سسٹینڈ، یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں اثر کرنے والی نعمت، لمبے عرصے تک قائم رہنے والی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی گزر گیا، یا پھر آپ کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، بزنس میں دھوکہ دے دیا، آپ بہت بیمار ہو گئے، آپ کو لگا کہ اب شاید زندگی دوبارہ ڈھرے پہ آ نہیں پائے گی، شاید اب یہ دل اس طرح سے دھڑک نہیں پائے گا، شاید اب اس کی یاد مجھے جینے نہیں دے گی۔ لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا رہا اور آپ نے دیکھا کہ ارے اچھا ہوا وہ ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں ہم نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس راستے کو کارف کر دیا۔ تھوڑی تکلیف تو ہوئی، تھوڑی پریشانی تو ہوئی، لیکن لانگ ٹرم میں آج آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کئی بار اپنوں کو کھو دینے کے بعد اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، جیسے بہت زیادہ بیمار ہو جانے کے بعد ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت اس رب کے ہاتھ میں ہے، میں کتنی بھی پلاننگ کر لوں، کچھ بھی کر لوں، کسی بھی دن ڈور کھینچی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے انسٹنٹ نعمت۔ انسٹنٹ نعمت کیا ہوتی ہے؟ فوری طور پر نعمت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے پاس کرا دیجئے، یا اللہ بس کسی طریقے سے یہ پروموشن مجھے مل جائے، یا پھر کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا، اللہ نے بس خیر کر دی، یا پھر بس یار کسی طرح رشتے کے لیے پھپھو مان جائے، اور بس آپ نے سوچا اور فٹافٹ وہ نعمت آپ کی تیار ہو گئی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دیا۔ تو اسی طرح سے سورہ فیل ایک فوری طور پر ملنے والی نعمت ہے جو ہمیں توکل سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنے اللہ پر پورا توکل کرتا ہے، ساری کوشش کرنے کے بعد سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے عبد المطلب نے کیا، بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا سیکھنا چاہیے۔ اپنی ساری کوششوں کے بعد سارا کا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب اگر وہ فوری نعمت ہوگی تو مل جائے گی فوراً کے فوراً، نہیں ہوگی تو ایک لانگ ٹرم میں وہ ایک نعمت ہے، جب آپ کچھ سال گزر جائیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا ہوا جو ہوا، وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اگر آپ نے سورہ قریش والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ اس پورے معاملے کو سمجھ سکیں۔ سورہ فیل ایک انسٹنٹ نعمت ہے، سورہ قریش ایک لانگ ٹرم سسٹین نعمت ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت ہمیں اور کیا سکھاتی ہے؟ جب بہت سارے پرندے ایک ساتھ آ گئے تو پھر انہوں نے ہاتھیوں کی پوری فوج کو برباد کر دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کن بھی کہہ دیتے تب بھی وہ پوری کی فوج برباد ہو جاتی، لیکن کیونکہ ہر صورت کے اندر، ہر آیت کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، تو یہ ہمیں یونٹی سکھاتی ہے کہ جب کمزور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں تو بڑے سے بڑے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس ظلم کو ہرایا جا سکتا ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے کیا، وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا، جیسے مہاتما گاندھی نے کیا، بالکل اسی طرح ہم سب کو ابابیل بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جھنڈ کا جھنڈ بن سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم میرے سے اوپر کبھی سوچ ہی نہیں پاتے،
اسی وجہ سے آج ہماری میڈیا میں کوئی پہچان نہیں ہے, ہمارے اپنے چینلز نہیں ہیں, ہمارے اپنے پوڈ کاسٹ نہیں ہیں. میں ایک کوشش کر رہا ہوں اس طرح کی سنیمیٹک ویڈیوز بنانے کی جس سے وہ جو یوتھ ہے, وہ جو لوگ ہیں, وہ جو بچے ہیں جنہیں ڈرامہ فلمیں بڑی پسند ہیں, ان کو قرآن کی طرف لایا جا سکے, انہیں یہ محسوس کرایا جا سکے کہ یہ کتاب بڑے مزے کی کتاب ہے, اس میں کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, اسے پڑھ کے دیکھو تمہاری کہانی پار لگ جائے گی. تو اگر آپ ہماری اس سوچ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری یوٹیوب کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, جس میں ہم اے آئی کے بارے میں, سیرت النبی کے بارے میں, اس طرح کی ویڈیوز ہم کیسے بناتے ہیں وہ ساری انسائٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس طرح کی ویڈیوز کو بنانے میں اچھی خاصی رقم اور ٹیم لگتی ہے. آپ کے سپورٹ سے ہم اور بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی ویڈیوز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. ابھی اس سفر میں اکیلا ہوں, انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سے اور لوگوں کو جوڑ لیں گے. تو آئیے ابابیل بنتے ہیں, اپنے مال کے قطروں سے ایک بڑا اثر پیدا کریں, ایک امپیکٹ کریٹ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اوہ بھائی یہ سٹوری سنی ہوئی تھی پہلے, پر ابھی جو سینیمیٹک میں جو دیکھ کے سمجھ آتا ہے نا وہ الگ ہی فیل آتی ہے, اور جو یہ سب سے سمجھاتے بھی نا بہت اچھا سمجھاتے ہیں. وہ جس طرح انہوں نے بولا کہ لائک لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے, پھر وہ چیڑیے مطلب وہ پورا جھنڈ آ گیا, وہ کنکڑ لے کے اور وہ ہاتھی بھی کیسے جا نہیں رہے تھے اور الٹا سائڈ گھماتے تو بھاگتے تھے, اور کعبہ کی سائڈ گھماتے تو بیٹھ جاتے تھے, آرمی کو کچل دیتے تھے نا کہ ایسے بہت چلے جا مست رہے ہیں. ویڈیو, فل انفارمیٹیو ویڈیو بنایا ہے, مزہ آیا دیکھ کے. وہ ایکچولی جو چیز بتائی ہے نا وہ لٹرلی ایسا دماغ میں چھپ بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے کر کے اینڈ آل. بٹ بہت اچھا ویڈیو تھا, مزہ آیا دیکھ کے. تھینک یو سو مچ فار دا سجیشن گائز. ایسے ہی اور سجیشن دیتے رہیے, تب تک آپ اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر, بائے بائے.